بندر اور شیر کی دوستی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درخت پر بہت زیادہ بندر رہا کرتے تھے۔ وہ سب مل کر رہتے اور خوب مستی کرتے۔ پھر ایک دن وہاں بہت تیز بارش آ گئی اور بارشوں کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے جنگل میں پانی بھر گیا اور بندروں کا وہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ جنگل میں بہت زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے سب بندروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں اس جنگل سے چلے جانا چاہیے یا پھر کوئی رہنے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈنا چاہیے۔ محفوظ مقام ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندر ایک غار میں پہنچے۔ وہ غار بالکل خالی تھی۔ بندر سب بہت خوش ہو گئے کہ انہیں رہنے کے لیے اتنی اچھی اور اتنی بڑی غار مل گئی ہے۔ مگر جلد ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ غار خالی نہیں ہے بلکہ یہ غار تو شیر کی ہے۔ جب شام کو شیر شکار کر کے واپس غار میں آیا تو اپنی غار میں بندروں کو دیکھ کر غصے میں آ گیا اور سب بندروں کو مار بھگا کر وہاں سے بھگا ڈالا۔ پھر بندروں نے سوچا کہ ہم شیر کو اس قدر پریشان کریں گے کہ یہ شیر یہ غار چھوڑ کر خود ہی چلا جائے گا۔ اگلے دن جب شیر شکار کی تلاش میں نکل گیا تو بندر مل کر پلان بنانے لگے۔ جب شیر شام کو شکار سے واپس آیا اور آرام کی خاطر لیٹ گیا، تبھی بندروں نے اس کے اوپر اچھل کود شروع کر دی اور اسے خوب پریشان کیا۔ مگر شیر نے بندروں کو کچھ نہ کہا۔ بندر بہت حیران ہوئے کہ شیر خاموش کیوں ہے۔ اسی طرح دوسرے دن صبح شیر دوبارہ سے شکار کے لیے نکل جاتا ہے اور جب شام کو شکار کر کے واپس آتا ہے تو سو جاتا ہے۔ بالکل اسی وقت سب بندر مل کر دوبارہ شیر کے اوپر چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے بندر شیر کو تنگ کرتے رہے لیکن ساتھ ہی حیران بھی ہوتے رہے کہ شیر کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا۔ شیر اتنے سکون سے کیوں لیٹا ہوا ہے؟ بندر سوچ میں پڑ گئے اور شیر سے پوچھ ہی ڈالا کہ تم ہم سے پریشان کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ شیر بولا، جب میں شکار سے واپس آتا ہوں تو اس قدر تھک چکا ہوتا ہوں اور جب تم لوگ میرے اوپر اچھل کود کرتے ہو تو مجھے بہت آرام آتا ہے۔ تم لوگ میرے ساتھ اس غار میں رہ سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے کہ تم لوگوں کو روزانہ اسی طرح میرے اوپر اچھل کود کرنی پڑے گی۔ بندر یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور شیر کی بات مان لی اور اس طرح شیر اور بندر ایک ہی غار میں مل جل کر رہنے لگے۔